بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ میں آپ کو بہت تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ حکومت کی جیب میں کیا پتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی جیب میں کیا پتے ہیں۔ چونکہ مختلف ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ یہاں سے نام بھیجے جا رہے ہیں، وہاں سے کوئی نام فائنل ہوتا ہے وہ یہاں پہ بھیجا جا رہا ہے۔ میں ذرا آپ کو اصل کہانی اگر حکومت کے کسی بہت قریبی شخص سے جو آج کل طاقتوروں کے بہت قریب ہو، اور جو روکھڑی کسی میجر کو بھی لانچ کر دے، جو ہر قسم کی جس کے بارے میں عمران خان نام لیں اور کیا کہتے ہیں کہ وہ بھی اس حوالے سے لانچ کر دے، اس شخصیت کو بھی اور اس شخصیت کے بارے میں گفتگو آن ایئر چلی جائے، اس کو روکا نہ جائے اور وہ ٹی وی پہ بھی آ جائے، سب کچھ ہو جائے۔ اگر اس کی زبانی سن لیجئے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کس پوزیشن کے اندر ہیں، کیا انہوں نے کرنا ہے اور عوام کو کیا تاثر دے رہے ہیں، ذرا وہ سن لیں، باقی باتیں ہم بعد میں کرتے ہیں۔ صاحب یہ ایک مشکل سوال ہے۔ میں اس کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو لندن میں ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ صرف ملاقاتیں ہیں۔ ان ملاقاتوں میں ہو سکتا ہے صلاح مشورہ ہوا ہو، فیصلے جو ہیں وہ پاکستان میں ہی ہوں گے۔ جب شہباز شریف صاحب پاکستان آئیں گے فیصلے یہیں پہ ہونے ہیں۔ یہ میں ایسے کسی دعوے کو تسلیم نہیں کرتا کہ لندن میں کوئی فیصلہ ہو گیا ہے۔ لندن والے خود پاکستان آنے کے قابل ہے نہیں ہے، پاکستان آ نہیں سکتے، تو وہ پاکستان کے فیصلے لندن میں بیٹھ کے کیسے کریں گے؟ اور ٹھیک ہے، شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ایک کسی کی ایگو مساج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تاثر دے رہے ہیں، کبھی میں آپ سے بھی مشورہ کر رہا ہوں، لیکن یہ مجھے پتا ہے میری بات بہت سے لوگوں کو بری لگے گی، لیکن مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ان میں اتنا تپڑ نہیں ہے کہ جا کے یہ نواز شریف سے جا کے اور فیصلہ لے کے یہاں پہ آ کے اس کو نافذ العمل کرے۔ ان کی جو ہے نا سیاسی طاقت وہ اتنی ہی ہے کہ ان کو انفارم کیا جائے گا اور وہی ان کا فیصلہ ہوگا، بس دیٹس اٹ۔ اور عمران خان صاحب جو ہے اب آپ نے سن لیا کہ ان کا اتنا ہی مقام ہے کہ ان کو انفارم کیا جائے اور وہ انہوں نے پورا کرنا ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ باقی ساری باتیں جو ہیں وہ آپ کہتے رہیں۔ اس وقت جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ لندن سے یہ ہے کہ لندن والا جہاز روانہ ہو گیا ہے اور شہباز شریف جو ہیں وہ ہیترو ایئرپورٹ پہنچ چکے ہیں، اور انہوں نے ایک تو آج آپ جانتے ہیں کہ ٹرکی کے اندر بڑا افسوسناک واقعہ ہوا۔ استنبول جو ان کا بڑا شہر ہے وہاں پہ ایک اس قسم کی کارروائی کی گئی۔ اس کارروائی کے اندر کچھ جو لوگ ہیں ان کی جان گئی۔ ایک تو بہت ہمدردی ترکی کے بھائیوں کے ساتھ، وہ ہمیشہ مشکل گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور ہمیں بھی بطور پاکستانی ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ آپ کو یاد ہو ابھی چند روز پہلے جب خان صاحب، حالانکہ عام طور پہ حکومتوں سے تعلقات ہوتے ہیں، خان صاحب کا جب معاملہ ہوا تو ٹرکش فارن منسٹر اور قریشی صاحب کا کانٹیکٹ ہوا، تو ان کا آپ عمران خان صاحب کو ٹرکی لے آئیں، ہم یہاں پہ ان کا علاج کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ تو شہباز شریف نے بھی آج اس کو کنڈیم کیا ہے پاکستان کی جانب سے بطور قوم۔ تمام پولیٹیشنز، تمام اکراس دی بورڈ لوگ جو ہیں اس چیز کو کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے آج گفتگو کی ہے، اور آج چونکہ ایک تو میچ تھا، تو میچ کے حوالے سے اور دیگر چیزیں کرنے کے حوالے سے ایک تو خان صاحب نے آج لوگوں کے دل کی بات کہہ دی۔ کیسے کہہ دی؟ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ خان صاحب ہمیشہ ان سے پاکستان کے اندر کم از کم کوئی بڑا جو کرکٹر ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ تو خان صاحب نے آج کے میچ کے حوالے سے، اپنے کھلاڑیوں کے حوالے سے بہت تعریف کی، بہت باتیں انہوں نے ان کو حوصلہ بڑھایا۔ ذرا وہ سن لیجیے، باقی بات بعد میں کرتے ہیں۔ اور مجھے اس چیز کا علم ہے کہ میری قوم ایک صدمے سے گزر رہی ہے، کیونکہ ہم سب امید لگا کے بیٹھے تھے کہ انشاءاللہ اس باری ہم ورلڈ کپ جیتیں گے۔ تو میں دو تین چیزیں اپنی پوری بات کرنے سے پہلے میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، سب سے پہلی کہ ہار جیت ہوتی ہے۔ ٹیم جو میں اپنی ٹیم کو کہتا تھا کہ آخری گیند تک لڑو، پوری کوشش کرو، لیکن جب ایک رزلٹ آ جاتا ہے اور انسان نے پوری کوشش کی ہوتی ہے تو پھر یہ انسان کہتا ہے کہ جی اللہ کی مرضی ہے۔ اور یہ ہمیشہ میرا اسی میں سوچ تھی کہ ہم بڑی ٹیم نے جان ماری، اور خاص طور پہ جس طرح وہ آخری گیند تک کوشش کرتے رہے، لیکن جو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ شاہین افریدی کو وہ انجری ہو گئی، تو اس کا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور بدقسمتی سے اس ٹائم پہ ہوئی جبکہ اس کا وہ بہت امپورٹنٹ مرحلہ تھا اور وہ فرق پڑ سکتا تھا۔ میں نہیں کہتا جیت سکتے ہیں، لیکن وہ اس ٹائم پہ تھی کہ گیم چینج ہو سکتی تھی۔ تو وہ خیر، ہم ساری قوم مبارک دے پاکستان ٹیم کو جس طرح وہ فائنل میں پہنچی ہیں۔
میں خاص طور پہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری فاسٹ بولنگ اٹیک ہے، آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو میں نے دیکھا، بڑی دیر کے بعد کرکٹ دیکھی، دنیا میں بہترین فاسٹ بولنگ اٹیک ہے. ہم دعا کرتے ہیں. فائنل ختم ہوا. اب آپ نے یہ بات میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں کی تھی کہ بہت اچھا ٹیم کھیلی ہے، ہار جیت ہوتی رہتی ہے. جیسے وہ شائن والی انجری ہو گئی، اب پاکستان کا بیسٹ بالر اگر 2 اوور نہیں پھینک پا رہا، اور اس پہ جب میچ بالکل ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتا تھا اوور، تو خان صاحب بھی جو آل ٹائم گریٹ کیپٹن ہیں، ان کی جانب سے الفاظ آنا یہ پورے قوم کی بات ہے. مجھے اچھی بات یہ لگی کہ جب پاکستان کی ٹیم ہوٹل پہنچی اسٹیڈیم سے، تو وہاں پہ پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اپنے کھلاڑیوں کے لیے، ان کو شاباش دینے کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے وہاں پہ پہنچی ہوئی تھی. دل دل پاکستان کے نغمے چلائے جا رہے تھے. یہ عام طور پہ نہیں ہوتا انڈیا میں، تو آپ جانتے ہیں. تو آج ہر کوئی تعریف کر رہا ہے پاکستان کے بالنگ اٹیک کی. ٹھیک ہے، بیٹنگ اچھی نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، غلطیاں ہوئی ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال اوور آل ایک اچھا تھا. اچھا، اب میں آپ کو اس پنڈی پلان کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں. خان صاحب چونکہ بھرپور طریقے سے ایکٹیو ہوئے ہیں، آج انہوں نے خطاب کیا، تو اس حوالے سے انہوں نے باتیں شاتیں کی. پھر انہوں نے خان صاحب نے کہا دیکھیں، یہ جو ملک کی معیشت کی ٹھیک کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ 2018 میں یہ لوگ تو تھے جنہوں نے پاکستان کا دیوالیہ نکال دیا تھا. تو جنہوں نے دیوالیہ نکالا تھا وہ پاکستان کی سیاست اب کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، اور آپ ان سے کیسے توقع رکھ سکتے ہیں. پھر خان صاحب نے ساری باتیں کی کہ دیکھیں سزا یافتہ جو شخص ہیں وہ کیسے پاکستان کے حوالے سے فیصلے کر سکتے ہیں. پھر خان صاحب نے کیا خان صاحب نے یہ کیا ہے، ان کا دیکھیں ہم راولپنڈی پہنچیں گے، جو راولپنڈی پلان ہے ان کا، اور راولپنڈی پہنچ کے اب بھی خان صاحب بار بار راولپنڈی پہ بہت فوکس کر رہے ہیں. ان کا راولپنڈی پہنچنے والوں کا ایک ہی پیغام ہوگا، صاف اور شفاف الیکشن. اور پھر خان صاحب نے اپنا کیس قوم کے سامنے رکھا اور کہا دیکھیں میں وزیر اعظم رہا ہوں اور اس کے باوجود میری ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی. تو آپ اندازہ کر لیں کہ اس ملک کے اندر کسی کی کیا حیثیت ہے. پھر خان صاحب نے ایک اور بات کی کہ میں آزاد خارجہ پالیسی چاہتا ہوں. دیکھیں جیسے انڈیا کی مثال انہوں نے دی. اب خان صاحب نے کچھ انڈین میڈیا سے بات چیت کی ہے، تو امریکن میڈیا سے بات چیت کی، اس کو لے کے لوگ کہہ رہے ہیں جی عمران خان اپنے وہ امریکہ کے سازش والے بیانیے سے پیچھے ہٹ گئے. ایسی بات نہیں ہے. خان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا، کبھی یہ تو نہیں کہا امریکہ کا ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے، بالکل بھی نہیں. خان صاحب کا پہلے دن سے کیس یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے برابری کی بنیاد کے اوپر جیسے بائیلیٹرل ٹائز ہوتے ہیں، تعلقات ویسے رکھنے ہیں، نہ کہ ہم نے کوئی غلامانہ تعلقات رکھتے ہیں. تو خان صاحب نے آج بھی بتایا کہ دیکھیں ملک میں ایک ہی مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ صاف اور شفاف الیکشن کروائیں، اور اس کے علاوہ ملک کے اندر بالکل بھی جو استحکام ہے وہ نہیں آ سکتا. اب میں آپ کو ایک اور جو خبر اس وقت دینا چاہتا ہوں، وہ خبر یہ ہے کہ بال انہوں نے ایک بار پھر چیف جسٹس عمر اتاب بندیال کے کورٹ میں پھینک دیا. ان کا پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. اور پھر جو آج ٹویٹ کیے ہیں وہ 2 فواد چوہدری صاحب نے کیے ہیں. اور کل کے حوالے سے انہوں نے کہا کل صبح تحریک انصاف کے تمام اراکین اسمبلی سپریم کورٹ کی رجسٹریز میں عمران خان پر ہونے والے حملے کی ایف آئی آر کے لیے درخواست دائر کر رہے ہیں. تمام ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی متعلقہ رجسٹری میں پیش ہوں گے اور سپریم کورٹ کی توجہ بذریعہ درخواست اس طرف دلائی جائے گی کہ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد بھی ملک کے سابق وزیر اعظم پر قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی. اس قاتلانہ حملے میں 1 شہری شہید اور 13 زخمی ہوئے، لیکن پولیس نے معلوم دباؤ پر مقدمہ درج کرنے سے انکار کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک بار پھر جو سفید عمارت ہے نظریں اس کی طرف ہے. دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس بدیال اس بارے میں کیا ایکشن لیتے ہیں، یا اس کو پولیٹیکل، آپ نے ایف آئی آر تو درج کروانے کا کہہ دیا، ایف آئی آر درج بھی ہو گئی، لیکن ایف آئی آر درج ہونے کے جو بنیادی تقاضے جو قانون اور آئین کے تحت ہونے چاہیے وہ پورے نہیں ہوئے. تو کیا یہ آپ نے صرف خانہ پوری ہی کرنی تھی، یا پھر آپ نے کسی کو انصاف دینا ہے؟ اور اگر بڑی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کو انصاف نہیں مل سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے اندر بہت ساری چیزیں ابھی بھی کوسچنیبل ہیں، اور وہ بیانات سے، ریمارکس سے، باقی چیزوں سے کسی طور پہ ادارے مضبوط نہیں ہوتے. جب قوم انصاف ہوتا ہوا دیکھتی ہے تو ادارے مضبوط ہوتے ہیں. امید ہے کہ عدلیہ اس کے اوپر ضرور کوئی نہ کوئی ٹیک اپ کرے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.